النبی الامین الکریم بادائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے فدائیوں، ایک مرتبہ نبی کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کرسی پہ بیٹھو، یہ خالی ہے، ادھر آ جاؤ، خالی مت چھوڑو، دو چار بیٹھو یہاں، باقی جگہ نہ ہو پھر بیٹھ جائیں آپ، بیٹھیے۔ صاحب اجلاس نے اچھا انتظام کیا ہے اور انتظام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ماں باپ وہ انمول نعمت ہیں کہ جتنا کچھ کیا جائے ان کے نام پر وہ سب سے کم ہے، اور سپوت اولاد کا یہی ایک طریقہ شریعت نے بیان فرمایا ہے کہ وہ موت کے بعد اپنے ماں باپ پر ایصال ثواب کی تقریب رچاتے ہیں۔ مرنے والا تو زمین جائیداد مکان دکان سب چھوڑ کر چلا گیا، اب ان کے زندوں پر، ان کے اہل و عیال پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی روح کے لیے قبر میں ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور مرحوم کا جس دن انتقال ہوا تھا ہر طرف سے ان کی اچھائی اور بھلائی کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے مرنے والے کی کہ موت کے بعد میں اچھائی کے گواہ چھوڑ جاؤ، یہ سب سے بڑے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ موت کے بعد لوگ مرد عورت اتنا کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا تھا، یہی سب سے بڑی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں قرآن شریف پڑھنا، دعائیں مانگنا، تسبیح پڑھنا، جلسے جلوس کرنا، یہ تو اور اعجاز کی بات ہے۔ صرف موت کے بعد اتنی گواہی چھوڑ جاؤ کہ تمہاری اچھائی کا لوگ چرچا کر دیں، یہی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضور نے فرمایا وجبت، تھوڑی دیر بعد میں پھر دوسرا جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، صحابہ کرام نے حضور سے پوچھی یا رسول اللہ، دو جنازے گئے، دونوں کے لیے آپ نے یہ فرمایا وجبت، کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا کہ ان کی موت کے بعد لوگ ان کی بھلائی کا ذکر کر رہے تھے۔ کہا دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی کہ موت کے بعد میں لوگ برائی سے اس کو یاد کر رہے تھے۔ لوگوں کردار، نیچر، اخلاق ایسا بنا کر جاؤ کہ موت کے بعد لوگ پکار اٹھے کہ مرنے والا اچھا تھا۔ اس لیے مرحوم کے وارثان نے آج ان کی رفیق حیات جو ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے موت کے بعد میں، شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے انتقال کے بعد میں، اس عدت، اس وقت کو جو قرآن نے ان پر واجب فرمایا ہے اس کو پورا کیا ہے آج۔ اسی کے شکرانے میں، یا انہوں نے جو ان کی روح کے لیے ذخیرہ تیار کیا اس کو ان کی روح کے لیے پہنچانا، اور ان کی روح کے لیے محفل پاک کی صورت میں
ایصال ثواب کی تقریب رچانے کا اہتمام صاحب خانہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، تمام مردوں اور عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمانوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے، آنے والوں سے، کہ یہاں کوئی شادی نہیں، یہاں کوئی ختنہ عقیقہ کا انتظام نہیں، یہاں پر تو مرنے والے کے لیے دعا کی تقریب رکھی گئی ہے۔ دل کی گہرائی کے ساتھ مرد عورت بیٹھ کر سنیں اور لاسٹ میں ان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ یہ ہمارا آج کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کو میں بیان کرنے کے لیے تھوڑی دیر حاضر آیا۔ بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ تمام مرد عورت سنیں اور سن کر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کامیابی کب ملے گی مرد و عورتوں کو؟ کہ وہ دین کی بات دل کی گہرائی سے سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج آپ نے یہ محفل پاک کا اہتمام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت عدت میں بیٹھتی ہے۔ عدت میں بیٹھنا اس پر واجب ہے۔ عدت کسے کہتے ہیں؟ سوگ کی مدت کو پورا کرنا۔ کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی اس کی موت کا غم ہوتا ہے۔ اب عورت اس غم میں جو مرد کی موت، شوہر کی موت، اس کی سیما اور مردوں کی موت سے الگ ہے۔ باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، بھانجا بھتیجا کسی کا انتقال ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ سوگ کا مطلب کیا ہے؟ دل کا غم۔ کوئی عورت گریبان نہ چاکے، کوئی عورت روئے نہیں، کوئی نوحہ بھیٹ نہ کرے۔ شریعت میں ایسا بخان کر رونا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت ایسے روئے، کوئی مرد ایسے روئے، تو فرشتے مرنے والے کی کوچ میں ٹھوس مارتے ہیں کہ کیا مرنے والا تو ایسا ہی تھا جیسا زندہ تم پر رو رہے ہیں۔ تم ہی فیصلہ کرو، تمہاری کوچ میں کوئی ٹھوس مارے تو تمہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے بخان کر رونا بین حرام قرار دیا ہے۔ ہر دل کا غم ہے، اپنے کے مرنے کا آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ یہ وقتیہ طور پہ کہ اپنے کاموں کے لیے لوگ روتے ہیں، اپنے سوارتھ کے لیے لوگ روتے ہیں، اپنے نفع کے لیے لوگ روتے ہیں، ورنہ موت کا نظام تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ سب کو اس سنسار میں یہ کے بعد دیگر شہر خموشہ میں ڈیرا بسانا ہے۔ سرکار بہلول دانا آبادی کو چھوڑ کر قبرستان میں جا بیٹھے۔ روشن ضمیر فقیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس آبادی کو چھوڑ کر یہاں قبرستان میں کیوں آ بیٹھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہاں ساری دنیا کو آتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں سے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جب ساری دنیا یہی آ رہی ہے تو تجھ کو بھی ڈیرا یہی بسا لینا چاہیے۔ یہ نظام ہے اللہ نے بنایا ہے، وہ سب پر طاری ہونے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت کا غم 3 دن کا، اس میں بھی آپ لوہا نہ کریں، بین نہ کریں، بکھانا نہ بکھانے۔ دل کا غم شریعت نے جائز رکھا، اس کی بھی 3 دن کی سیما ہے، 4تھے دن نہیں۔ لیکن عورت کے لیے شریعت نے چھوٹ دی، پتی کی موت پر 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے گی، 4 مہینہ 10 دن تک غم میں رہے گی۔
4 مہینہ 10 دن میں اس کا غم اترے گا، اس لیے اس کو ایک تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پتی کے حق کی ادائیگی کرنے کا نام شریعت نے عدت رکھا ہے۔ عورت زندگی میں پتی جیے تو سنگار کرنا ثواب، اور موت آ جائے تو اس کا غم کرنا ثواب۔ بے شک حضرت، بے شک۔ دونوں زندگی میں وہ جیے تو اس کے لیے اچھا لباس پہنے، صاف ستھرائی سے رہے، اخلاق و کردار جتنا سہانا ہو اتنا جسمانی اعتبار سے آدمی خوشگوار رہے۔ جب پتی زندہ رہے تو عورت کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ وہ اپنے پتی کو راضی کرنے کے لیے سنگار بھی کرے تو سنگار کرنا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 رکعت نماز نفل مصلی بچھا کر پڑھے، اس سے زیادہ ثواب اس کو کب ملے کہ وہ اچھائی سے اچھا لباس پہن کر اپنے پتی کو راضی کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مر جائے تو غم کرے۔ جیسا آپ 4 مہینہ 10 دن آپ تک کا غم رہا تو غم بھی ثواب، سنگار بھی ثواب بے شک۔ عورت کے لیے۔ یہ شریعت مطہرہ نے ایک نظام بنایا، قانون بنایا۔ جی تو پتی کی موت کے بعد میں عورت 4 مہینہ 10 دن تک کی عدت کرے، اس عدت میں بیٹھنا واجب ہے۔ جی بہت سے عورتیں نہیں بیٹھ پائی، مسائل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب پتی کے انتقال کے بعد ہم نہیں بیٹھی، ان کے عدت میں ہم نے پورا نہیں کیا، تو جب ہم جودھپور سے پڑھ کے آئے اس سے پہلے لوگ مسائل جانتے ہی نہیں ہے، کوئی مولانا تھا تو بتائے کون؟ بے شک۔ کتنی عورتیں بیچاری پتی مر گئے، ایک نے بھی عدت نہیں کی، جی علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، عالم لوگ نہیں تھے، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہے اور پتی کی موت پر عدت نہیں کر پائی جی تو وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے خدا سے، جی اللہ کی بارگاہ میں روئے، اور جب جب بھی موقع لگے اپنے پتی کے نام سے ایصال ثواب کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرمائے۔ بے شک حضرت، بے شک۔ غریب ملا کھانے کا محتاج، پتی کے نام پہ کھانا دے دیا، کپڑا کسی مرد عورت پہ نہیں، غربت کی بنیاد پر آپ نے تن ڈھک دے دیا اور اس کے لیے کپڑا پہنا دیا، جب تک کپڑا تن پہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں اپنے پتی کی موت پر عدت میں نہیں بیٹھی، یا مسائل نہ جاننے کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی بنیاد پر، ورنہ موت کے بعد میں عدت میں بیٹھنا واجب ہے۔ بے شک حضرت، بے یہ شک۔ دھیان کرنا، جی یہ عدت بڑھ بھی جاتی ہے اور یہ گھٹ بھی جاتی ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی یہ سیما کم بھی ہو جاتی ہے۔ جی حضرت۔ عدت کی 4 مہینے 10 دن کیے نا، اس میں آپ سنیں گے کیا، جوان عورت کا پتی مر گیا، پیٹ میں بچہ ہے، اب اس کی عدت کب تک بڑھ گئی؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ عدت میں بیٹھی رہے گی۔ بے شک، بے شک۔ مان لو 3 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے تو اب 6 مہینہ بیٹھنا پڑے گا، 9 میں بچہ ہوتا ہے، یا بچے کی ولادت کا پیدائش کا ٹائم ایسا آ گیا کہ پتی مر گیا اور اسی دن پیدا ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی جی۔ کتنے دیکھے ہیں، یہاں باپ کا جنازہ ہے اور وہاں آج ہی اس گھر میں اس کے بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ جی جوان شوہر مر جاتا ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور اس کے باپ مر گیا، اسی دن بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ اب یہ عورت ایک دن بھی عدت میں نہیں بیٹھے۔ واہ۔ علماء فرماتے ہیں جنازہ اگر اس کا چرپائی پہ ہے اور بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی، ایک بھی دن عدت میں نہیں بیٹھے گی، واہ۔ تو عدت بڑھ بھی گئی اور گھٹی اتنی کہ ایک بھی نہیں چلا۔ جی عدت وہ عورتیں جو عدت میں بیٹھیں گی نہیں،
शरीयत ने उनको आजाद कर दिया कि ये नहीं बैठेंगी पति की मौत पर। वो कौन कौन सी औरतें हैं? वो है सगीरा, अरबी में बोलते छोटी बच्ची, बालिग नहीं हुई, जवान होने से पहले पति मर गया। जैसे मेवात में 2 बेटियों की निकाह कर लेते हैं, एक बेटी जवान हो गई, वो आनी जानी हो गई, छोटी बच्ची अभी जवान नहीं हुई, इससे पहले पति मर गया। बालिग होने से पहले तो सगीरा, छोटी बच्ची जो बालिग नहीं हुई उसका पति मर गया तो वो इद्दत में नहीं बैठेगी। दूसरी औरत, मर्द मुसलमान है, औरत हिंदू हो गई, मुर्तद हो गई, इस्लाम से फिर गई, मर्द मुसलमान है, औरत हिंदू हो गई, पति की मौत पर अब वो इद्दत में नहीं बैठेगी। जी बेशक। तीसरी कौन सी है? पागल हो जाए बेचारी, दीवाना हो जाए, ना कपड़े की सोधी है, ना खाने का फिक्र है, ना किसी के घूमट पल्ले का ख्याल है, पागलपन में चली गई और अब पति मर गया तो वो भी इद्दत में नहीं बैठेगी। 3 औरतों को शरीयत ने इद्दत से आजाद कर दिया कि ये कभी अपनी पति की मौत पर इद्दत में नहीं बैठेंगे। बेशक बेशक। ये आज का जो प्रोग्राम है ये इद्दत का है, इसलिए मसाइल आप बहुत लोगों को उम्दा, समझा रहा बहुत उम्दा, हूँ, लाजवाब। माँ बहन बेटियों को भी समझा रहा हूँ। जी। इसका ताल्लुक औरतों का इससे ज्यादा पड़ता है। तो अगर ये 50 औरतें मेरी बात सुनकर जाएंगी, 50 जगह कहेंगी तो 2500 आदमियों को ये दीन की बात वहां पहुंचेगी। बेशक हजरत और बेशक। दीन का निज़ाम लोगों तक ऐसे ही पहुंचता है कि वो एक एक बात सुनकर एक एक औरत को, एक एक मर्द को पहुंचाएंगी तो दीन के निज़ाम लोगों तक पहुंचेगा। जी तो सोग के बारे में मैंने कहा कि सोग मनाना शरीयत में 3 दिन है और सोग में कोई आदमी लोहा, बैल, बखाना बखाना ये शरीयत में बिल्कुल हराम है। जी हुजूर ने फरमाया 2 आवाज अल्लाह को बहुत नापसंद है। उनमें से पहली आवाज तो यह है कि औरत गाए, जैसा कि गाने बजाने का रिवाज मेवात में जी आमतौर से है। माँ बहन बेटियां पाबंदी करें, मरना तुमको भी है और कब्र में तुम्हें भी जाना है और खुदा की बारगाह में तुम्हें भी हाजिर होकर जवाब देना है। बेशक हजरत। 2 आवाज में से पहली आवाज तो गाना शरीयत में हराम है। जी अपनी माँ बहन बेटियों को पाबंद करो। वो किसी की शादी की तकरीब में कहीं खास भाई के अगर भी गाने बजाने का इंतजाम है वहां भी अपनी बेटियों को मत जाने दो। अगर तुम जाने दोगे वो गाएंगी बजाएंगी तो उनका गुनाह तुम पर भी आएगा। बेशक हजरत बेशक। आप लोग जिम्मेदार हैं, आपकी कस्टडी में औरत रह रही है, इसलिए शरीयत ने हुक्म फरमाया अगर औरत ऐसी हरकत करे जिन हरकतों की वजह से जहन्नम की शिकार हो जी तो एक औरत 4 मर्दों को साथ लेकर अपने जहन्नम में जाएगी। बेशक हजरत बेशक। अगर आपने गाने बजाने से नहीं रोका, इस तरह की बेहुदा हरकत से बेटियों को नहीं रोका तो उलमा ने फरमाया पहला तो कौन? बाप, कि बेटी जब तक शादी नहीं हुई बाप की सरपरस्ती में है, बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को ऐसी जगह जाने से रोके। जी बाप की मौत के बाद में भाई की जिम्मेदारी, शादी के बाद में पति की जिम्मेदारी और पति की मौत के बाद में बेटे की जिम्मेदारी माँ। अगर ऐसी जगह जाए तो उनका बेटा उनको रोकने की कोशिश करे, भाई बहन को रोकने की कोशिश करे। ये 4 मर्द अगर अपनी जिम्मेदारी को न निभाए तो कयामत में चारों की पकड़ होगी। तो हुजूर ने फरमाया 2 आवाज अल्लाह को नापसंद है, एक तो गाने की और एक रोने की। मुर्दे पे रोना और खुशी में शादी में गाना, दोनों आवाज को अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। बेशक हजरत। औरतों की आवाज को शरीयत ने औरत कहा है। औरत के माना छुपाना, उसकी आवाज को भी छुपाया जाए, चाहे जाए कि ये गाए
قرآن شریف پڑھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی جی۔ کہ اس کی آواز کو کوئی پڑوس میں دوسرا آدمی سن سکے۔ واہ بے شک حضرت بے شک۔ وہ قرآن پاک جس کی آواز جہاں تک جائے بھوت بنا، شیطان عاصیت، وبائی بیماریاں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دور بھاگ جاتی ہیں، لیکن شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی کہ یہ اتنی آواز سے قرآن پڑھے کہ اس کا پڑوسی اس کی آواز کو سن سکے۔ بے شک اب حضرت بے بتائیے شک۔ جب قرآن کی اجازت نہیں تو گانے کی اجازت کیسے ملے؟ اس لیے میری ماں بہن بیٹیاں، تم بھی غور کرو، تمہیں بھی موت کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور وہاں منہ دکھانا ہے۔ تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ گانے بجانے سے۔ جس طرح کے میوات میں بیہودہ حرکتوں میں ہماری ماں بہن بیٹیاں ملوث ہو چکی ہیں، ڈی جے پہ ڈانس، شادیوں میں عام طور سے ہمارے جوانوں کا اسی کی سی ڈی بنا کر اسی کو نیٹ پر چھوڑنا، یہی نہیں کہ سرمونی میں ناچ ہو رہا ہے، کروڑوں ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل میں ہماری بیٹیوں کا ناچ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان باتوں سے آپ کو بھی پرہیز کرنا ہے، بیٹیوں کو بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہ کریں جس سے شریعت میں ہماری پکڑ ہو جائے اور خدا کے سامنے ہم کو شرمسار ہونا پڑے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آواز میں سے ایک گانے کی آواز، ایک رونے کی آواز، مردے پر روئے نہیں۔ اب سامنے مسائل آتے ہیں ہمارے، عزت میں جب عورت بیٹھ جاتی ہے تو کتنے مسائل میرے پاس آئے، مولانا عیسیٰ کے پاس بھی شکایتیں آئیں، وہاں بھی لوگ مسائل پوچھتے رہے۔ مسائل پوچھنے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آئی۔ دیکھو، عورت کے لیے پردہ عزت میں نہیں ہمیشہ ہے۔ جی حضرت۔ میوات میں کبھی یاد کرتے پردہ کو جب عزت میں عورت بیٹھے، جی کیا بغیر عزت اس کو پردہ جائز نہیں، واجب نہیں؟ عورت ہر حال میں پردہ میں رہے۔ پردہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کے بدن کو اتنا چھپائے کہ غیر محرم کی نگاہ ان اعضاء پر نہ پڑے جن اعضاء سے شریعت نے دیکھنا حرام قرار دیا۔ بے شک حضرت بے شک۔ یہ ہے پردہ۔ برقعے کا نام پردہ نہیں ہے کہ برقع پہنے وہی پردہ دار ہے۔ ہر عورت ایسا موٹا لباس پہنے کہ جس سے اس کے جسم کی رنگت نظر نہ آئے۔ بے شک حضرت بے یہی شک۔ پردہ۔ جی شریعت نے عورت کے جسم کے ٹخنے سے نیچے پاؤں، گٹے سے آگے ہاتھ اور منہ، 5 اعضاء کے لیے اجازت دی۔ اب علماء نے سیمینار کی، مفتیان کرام نے میٹنگ کی، حالات کا تقاضا دیکھتے ہوئے علماء نے اب موجودہ وقت میں، حضور کے زمانے میں تو منہ کا پردہ نہیں تھا، اب علماء نے فتویٰ دیا کہ عورت اپنے منہ کو بھی چھپا کے رکھے، برائیاں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ جی اس کے علاوہ کوئی حصہ شریعت میں دکھانا جائز نہیں۔ کوئی بھی عورت یہاں گٹے سے آگے ہاتھ نہ دکھائے۔ اب رواج چلا ہماری ماں بہن بیٹیوں میں، آدھی آستین اتنی اتنی پہن رہی ہے، اب کوہنیوں تک بھی پہنچ گئی میوات میں، شہروں میں تو کندھا تک پہنچ گئی عورت، وہ باہر رکھی جا رہی ہے۔ دیکھا ہوگا تم نے غیر مسلم عورتوں کو، شہروں میں جاتے ہو آپ لوگ، بہائنا کندھا تک۔ میوات کی عورتیں بھی ہولڈ کر رہی ہے، جی کوئی تو پہنچ گئی آدھی آستین تک، کوئی پہنچ گئی کوہنی تک، اور کوئی پہنچ گئی کندھے تک، جاڑی دار پہ پہن رہی ہے۔ جی وہ جاڑی دار پہرے گی تو کندھا تک پہنچ گئی نا۔ بے شک۔ جبکہ شریعت نے حرام قرار دے دیا کہ اگر گٹے سے آگے پوروا بھی دکھایا اور نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ جی حضرت بے شک۔ گھر میں باپ بھائی بیٹے کو دکھانا حرام، کسی کو بھی جائز نہیں۔ جی یہ ہے پردہ۔ یہ مت سمجھو کہ عزت میں آئے جب ہی پردہ میں رہے، نہیں، عورت میں ہمیشہ پردہ ہے، ہمیشہ اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ ان اعضاء کو جن کو شریعت نے اجازت دی ہے ان کے علاوہ نہ دکھائے، یہ پردہ ہے۔
بے شک ہمارے بے یہاں شک عدت میں عورت بیٹھ کے جب مسئلہ پوچھ رہے مولانا صاحب کس سے بولے کس سے نہ بولے کس سے پردہ کرے، رے بھائی ہمیشہ پردہ میں ہے،